ملک کے نامور شاعر پروفیسر قاسم امام کی اورنگ آباد آمد کے موقع پر ہمارے ایڈیٹر محمد اعجاز نے خصوصی بات چیت کی، جس میں قاسم امام نے تعلیمی، ادبی، سیاسی اور معاشرتی معاملات پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھیے ADN کی خصوصی پیشکش۔ آداب عرض، میں محمد اعجاز۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں ہندوستان کے جانے مانے شاعر، ادبی حلقوں کی معروف و مقبول شخصیت پروفیسر قاسم امام کے ساتھ۔ ان کا تعلق تو ویسے ممبئی سے ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان کا تعلق ملک کے ہر اس شہر سے ہے جہاں ادب اور شعر کی خدمات ہوتی ہیں، جہاں ادب اور شعر کے حلقوں میں کام ہوتا ہے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آداب جی۔ دیکھیے ناظرین، اورنگ آباد شہر جو ہے اس کی بنیاد ہی ادب پر رکھی گئی، اور خاص طور پر ولی دکنی، سراج، وجد، یہ سب لوگ نہ صرف یہ کہ اورنگ آباد کی وہ تاریخی شخصیات ہیں جن کے حوالے سے کل بھی جانا جاتا تھا اورنگ آباد، اور آج بھی جانا جاتا ہے۔ زمانہ بدلتا ہے، اخلاقی قدروں کا سفر رواں دواں ہوتا ہے، تو اس میں زمانے کی رفتار کے حساب سے مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ بعد کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بہت اہم شاعر و ناقد تھے جناب بشر نواز صاحب، اور نہ صرف یہ کہ بشر نواز صاحب بلکہ جاوید ناصر صاحب، ان کے والد اختر الزماں ناصر صاحب، اور ایسے قمر اقبال صاحب۔ سب سے بڑا اہم نام جو سیاست کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے اورنگ آباد کا ادبی نام، وہ قائی سلیم کا۔ قائی سلیم صاحب نہ صرف یہ کہ راجیہ سبھا کے ممبر رہے، بلکہ نظموں کے حوالے سے ہمارے یہاں جب بات شروع ہوتی ہے میلا جی نون میم راشد کی، تو بات چلتے چلتے قائی سلیم پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ تو ایسے مراٹھواڑہ میں بہت سے نام ہیں جنہیں ہم انگلیوں پہ گنا نہیں سکتے، بے شمار نام۔ فکشن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کئی اہم لکھنے والے تھے، اور آج نور الحسین جو ہے یہاں کا ایک بڑا نام ہے، ایک ناول نگار، فکشن نگار کے حیثیت سے۔ غرض کہ اورنگ آباد شاید محل وقوع کے اعتبار سے یا رقبے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بمبئی ہے یا دوسرے علاقے، لیکن اس سمٹے ہوئے شہر میں بھی ایسے نایاب ہیرے ہیں اور ایسے نادرات ہیں کہ آپ انہیں تاریخ کے حوالے سے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ شہر کے لوگ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر ہمارا سامان سفر اورنگ آباد کے لیے ہمیشہ بندھا رہتا ہے۔ ایک سوال میرا تعلیمی صورتحال کے تعلق سے یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر تعلیم کے فروغ کے لیے قوم و ملت میں کافی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے نتائج نہیں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، ایک بات اعجاز صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 92 کے فرقہ وارانہ فسادات کے بعد بابری مسجد کی شہادت، وہاں سے نہ صرف یہ کہ سیاسی منظرنامہ بدلا، بلکہ ہمارا تعلیمی منظرنامہ بھی بدلا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لڑکیوں نے بازی مارنی شروع کی۔ آج بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں جو ہے پڑھائی کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ چاہے آپ کسی شہر کی تعلیمی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بھیونڈی میں آپ دیکھیں، ایون مالیگاؤں میں دیکھیں، آپ اورنگ آباد میں دیکھیں اور بمبئی میں دیکھیں، لڑکیوں نے اس میدان میں کافی کوششیں کی۔ لڑکے اب بھی 100% جو ہے وہ منسلک نہیں ہوئے، پھر بھی میرا ماننا یہ ہے کہ ادھر چند برسوں میں ہمارے یہاں تعلیمی معیار میں بہتری آئی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم بہت اپ ٹو دا مارک چل رہے ہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں، لیکن ہم نے دیکھیں ایک بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا بچہ ذہین ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، مسائل زیادہ ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں قابلیت ہے، ذہانت ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کو وہ مواقع نہیں مل رہے کہ اس ذہانت کا اور اس قابلیت کا ہم صحیح استعمال کر سکیں۔ میں بہت زیادہ مایوس نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ اردو ذریعے تعلیم کے فوائد جو ہے بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور آج ہم اردو کے مستقبل پہ بات کر رہے ہیں۔
ہم کو آج بھی اردو میں مستقبل پہ بات کرنی چاہیے. میں ہر شہر میں یہی ایک نعرہ دیتا ہوں کہ نہیں، اردو ٹھیک ہے، اردو ذریعہ تعلیم ہو، لیکن ٹیکنالوجی سے اور ترقی کی اس مسابقتی دوڑ میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کس طرح دوسرے نوجوانوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چل سکتے ہیں، اس پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہوگا. ہمارے ہندوستان کی کئی نامور شخصیات ایسی ہیں جنہیں آج کل زبان کھولتے ہی جو ہے تو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. میں آپ کی حلقے سے جڑی ہوئی ہندوستان کی ایک مایہ ناز شاعر، بڑے شاعر منور رانا کے ساتھ جو حالیہ واقعات ہوئے اس بارے میں آپ کے خیالات جاننا چاہوں گا. دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلی بات تو کہ جو لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ بہت دیر سے جاگتے ہیں. منور رانا صاحب میرے بڑے شفیق اور بڑے محترم ہیں. سرکاریں بدلتی ہے تو یقیناً ہم لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، اور لہجہ جو ہے واقعات و حالات کو دیکھ کر بدلتا ہے. ظاہر سی بات ہے، منور رانا صاحب جیسے تنقیدی اور شعور رکھنے والے، اور مطلب اپنی شاعری ہی نہیں بلکہ اپنی نثر اور اپنی حیثیت کی وجہ سے سارے عالم میں جانے والے شخص کو جب محسوس ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، مذہب کے ساتھ کوئی سوتیلا سلوک انہیں نظر آتا ہے تو وہ مرکزی حکومت پر تنقید تو کریں گے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں بولنے والوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن یہ پابندی سے ڈرنے والے لوگ نہیں. منور رانا نے ہر بار آپ نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شہرت کے لیے ہے، لیکن منور رانا کو اس شہرت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم میں کوئی تو ہے جو اس ظلم کے خلاف، اگر ظلم ہو رہا ہے ان کی نظر میں، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اور بات تو منور رانا کی ہوئی، لیکن ہمارے یہاں اپنی ریاست میں ایک بڑی ادبی شخصیت ہیں جو فلم انڈسٹری سے بھی جڑے ہیں، جاوید اختر صاحب. تو ان کے تعلق سے بھی کچھ یہی معاملہ بھی 2-3 روز سے جاری ہے کہ ان کو بھی تنقیدوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی حب الوطنی کر ان کے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، انہیں غدار تک کہا جا رہا ہے. یہ کہاں تک مناسب ہے؟ دیکھیے، اب آپ نے جاوید اختر صاحب کی بات کہی ہے تو میں تو بہت قریب سے جاوید بھائی کو جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے. لیکن جاوید بھائی کی حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے تو جاوید صاحب کوئی نئے آدمی نہیں ہے. بھائی نصیرالدین شاہ پر کیا، عامر خان پر کیا، سبھی پہ کیا. جہاں سرکار کو نظر آیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہم سے، ہمارے اصولوں سے اور ہماری پالیسیوں کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، وہ اسے نشانہ بناتے ہیں. اب جاوید صاحب کو تو بہت دیر بعد انہوں نے ہاتھ لگایا. جاوید صاحب تو بڑے قریب رہے زیادہ عرصے تک، لیکن اگر جاوید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں صاحب تو یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں. یقیناً جاوید صاحب کو ہم لوگ ایک جادوئی شخصیت سمجھتے ہیں، اور بڑی مطلب کہنا چاہیے کہ بڑی بسیط اور بہت دور اندیشی ان کی باتوں میں اور ان کی فکر میں ہے. ہم تو قائل ہیں اس کو، اور اگر وہ بات محسوس کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بات صحیح ہوگی. اور اگر ان پر تنقید کی جا رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جاوید اختر جس شخص کا نام ہے وہ ایسی تنقیدوں سے، ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا شخص نہ کبھی تھا اور نہ کبھی رہے گا. وجہ فرمایا. تو میں یہ ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر قاسم امام صاحب. میں جاتے جاتے ان سے درخواست کروں گا کہ ان کے کلام کے ذریعے سے یہ ایڈین اور اورنگ آباد کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں. دیکھیے صاحب، کلام تو ایسا ہے کہ کل ہی رات ہم نے نشست میں ایک بات کہی تھی کہ زندگی سے بڑی کوئی شاعری نہیں ہوتی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو شخص ادیب و شاعر و افسانہ نگار ہے، اگر وہ اپنی زندگی سے جڑا ہوا نہیں ہے، اپنے مسائل سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو وہ اپنے فن کے ساتھ بھی انصاف نہیں. میں نے اسے کبھی اول نہیں جانا. میں نے سماجی کاموں کو زیادہ اہمیت دی، تعلیمی کاموں کو اہمیت دی. پھر بھی میری شناخت جس حوالے سے مجھے پوری اردو دنیا میں جانا جاتا ہے وہ شاعری ہے. اس کے لیے شاعری کے جو ہے وہ میں اس کی اہمیت سے اور اس کی افادیت سے انکار تو نہیں کر سکتا. البتہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ شام خوشبو، موسم گل، ان حوالوں کے بغیر
شام خوشبو موسم گل ان حوالوں کے بغیر تم سے دل کی بات کہنی ہے مثالوں کے بغیر. کہ شام خوشبو موسم گل ان حوالوں کے بغیر تم سے دل کی بات کہنی ہے مثالوں کے بغیر. شام خوشبو موسم گل ان حوالوں کے بغیر تم سے دل کی بات کہنی ہے مثالوں کے بغیر. اور پتھروں کی آنکھ میں آنسو کہاں سے آ گئے؟ کہ پتھروں کی آنکھ میں آنسو کہاں سے آ گئے؟ بن نہیں سکتی کوئی مورت خیالوں کے بغیر. کہ بن نہیں سکتی کوئی مورت خیالوں کے بغیر. اور ایک شعر کے ایک ذرا سی بات پر ماتم کنا ہے زندگی. کہ ایک ذرا سی بات پر ماتم کنا ہے زندگی. رات ہم نے بھی تو کاٹی ہے اجالوں کے بغیر. کہ رات ہم نے بھی تو کاٹی ہے اجالوں کے بغیر. اور یہ شعر کے جانے کس عالم میں ہم نے کیا دیا اس کو جواب. کہ جانے کس عالم میں ہم نے کیا دیا اس کو جواب. زندگی جب بھی ملی ہم سے سوالوں کے بغیر. کہ زندگی جب بھی ملی ہم سے سوالوں کے بغیر. اور عشق کی اس رہ گزر کے اور ہی آداب ہیں. کہ عشق کی اس رہ گزر کے اور ہی آداب ہیں. دو قدم چل کر کوئی دکھلائے چھالوں کے بغیر. کہ دو قدم چل کر کوئی دکھلائے چھالوں کے بغیر. اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ تشنگی کی جیت میں شامل ہے دریا کی شکست. تشنگی کی جیت میں شامل ہے دریا کی شکست. حیثیت پانی کی کیا ہے پیاس والوں کے بغیر. تشنگی کی جیت میں شامل ہے دریا کی شکست. حیثیت پانی کی کیا ہے پیاس والوں کے بغیر. شام خوشبو موسم گل ان حوالوں کے بغیر تم سے دل کی بات کہنی ہے مثالوں کے بغیر. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر قاسم امام صاحب. امید ہے آپ کو یہ ملاقات پسند آئی ہوگی. پھر ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اگلی شخصیت کے ساتھ. میں محمد اعجاز کیمرہ مین انور علی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں.